اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذالک الذی، یہ وہی ہے، الذی وہ ذات جس نے ذالک یہ وہی ہے، الذی جس کی یبشر اللہ، جس کی خوشخبری دیتا ہے اللہ تعالیٰ عبادہ اپنے بندوں کو، الذین وہ جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور جنہوں نے نیک عمل کیے، قل کہہ دیجئے لا اسألکم نہیں میں مانگتا تم سے، علیہ اس پر، اجرن کوئی اجر، الا مگر، المودتا سوائے اس کے، المودتا محبت کے، فی القربہ قرابت داری میں، ومن یقترف اور جو کوئی یقترف، قاف را اور فا روٹ ورڈ ہے، جو کوئی کمائے گا، حسنتن بھلائی نیکی، نزد لہو نزد ہم زیادہ کریں گے، لہو اس کے لیے، فیہا اس میں، حسن خوبی کو یا بھلائی کو، ان اللہ بے شک اللہ تعالیٰ غفور شکور، غفور شکور بے حد بخشنے والا، شکور خوب قدردان ہے۔ ام یقولون، ام یا یقولون وہ کہتے ہیں، افطرا اس نے گھڑ لیا، اللہ اللہ تعالیٰ پر، کذباً جھوٹ، فَإِن يَشَاء وَإِن يَشَاءِ اللَّهُ فَإِن پھر اگر، یشاء اللہ، یشاء اللہ چاہتا اللہ تعالیٰ، یختم وہ مہر لگا دیتا، ختمہ آپ نے پڑھا ہوا نا، یختم وہی ہے، یختم وہ مہر لگا دیتا، علی قلبک آپ کے دل پر، وَيَمْحُ اللَّهُ اور جلد مٹا دیتا ہے اللہ تعالیٰ، الباطل باطل کو، وَيُحِقُّ اور وہ حق کر دکھاتا ہے، الحق حق کو، بکلماتہ اپنے کلمات سے، انہو بے شک وہ، علیم خوب جاننے والا ہے، بذات الصدور سینوں کے بھید کو، وہو الذی اور وہی ہے، الذی وہ جو، یقبل قبول کرتا ہے، توبہ توبہ کو، عن عبادہ اپنے بندوں سے، ویعفو اور وہ درگزر کرتا ہے، عن السیئات برائیوں سے، ویعلم اور وہ جانتا ہے، ما تفعلون جو تم کرتے ہو، ویستجیب اور وہ دعا قبول کرتا ہے۔ اچھا، یستجیبو کا روٹ ورڈ کیا ہے؟ یستجیبو، جیم واو با، اس کے اندر یا کیوں آیا ہے؟ جیم کے نیچے زیر ہے اس وجہ سے۔ بارک اللہ فیک۔ الذین ان کو جو آمنوا ایمان لائے، وعملوا الصالحات اور انہوں نے نیک عمل کیے، ویزیدہم اور وہ زیادہ دیتا ہے، ہم انہیں، من فضلہ اپنے فضل سے، والکافرون اور جو کافر ہیں، لہم ان کے لیے، عذاب شدید شدید عذاب ہے، ولو بسط اللہ اور کھول دے اللہ تعالیٰ، اور اگر کھول دے اللہ تعالیٰ، الرزق رزق کو، لعبادہ اپنے بندوں کے لیے، لبغوا البتہ وہ سرکشی کریں، بغی کریں، طغیانی کریں، فی الارض زمین میں، ولیکن اور لیکن، ینزل اور لیکن وہ اتارتا ہے، بقدر ساتھ ایک اندازے کے، ما یشاء جو وہ چاہتا ہے، انہ بے شک وہ، بعبادہ اپنے بندوں سے، خبیر خوب باخبر ہے، بصیر خوب دیکھنے والا ہے، وہو الذی اور وہی وہ ذات ہے، الذی وہ جس نے، ینزل وہ جو اتارتا ہے، الغیث بارش کو، من بعدی بعد اس کے، ما قنطوا وہ جو مایوس ہو گئے، وینشر اور وہ پھیلا دیتا ہے، رحمتہ اپنی رحمت کو، وہو اور وہ، الولی الحمید وہ مددگار ہے، ولی ہے، الحمید بہت تعریف والا ہے، ومن آیاتہ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے، خلق السماواتی پیدائش آسمانوں کی، والارض اور زمین کی، وما بث اور جو بھی اس نے پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں، من دابت کوئی جاندار، آسمانوں میں کون سے جاندار ہیں، وہوا اور وہ، علی جمعہم ان کی جمع دونوں میں کرنے پر، جی دونوں میں کہا ہے نا، زمین اور آسمان، ہاں، تو اس لیے زمین کے تو ہو گئے، آسمانوں کے کون سے جاندار ہیں؟ میم فرشتے فرشتے۔ فرشتے کون سا رزق کھاتے جن ہیں جی؟ آسمانوں پہ کون سے مخلوق اڑتی پھرتی ہے؟ پرندے نہیں ہوتے؟ وَمِنْ آیَاتِهِ پرندے خَلْقُ السَّمَاوَاتِ اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں کی، اور ہاں جی، اور فرشتے بھی آسمانوں میں ہوتے ہیں، اور اس کی نشانیوں میں سے ہے پیدائش آسمانوں کی اور زمین کی، وما بثا اور اس نے پھیلا دیے، فیہما ان دونوں میں، من دابتن کوئی جاندار، وہوا اور وہ، علی جمعہم اور ان کی جمع کرنے پر، ان کی جمع کرنے پر، جب یشاء وہ چاہتا ہے، قدیر خوب قدرت رکھنے والا ہے۔ آپ مجھے بتائیے گا، کیا فرشتوں کو بھی موت آئے گی کیا؟
فرشتوں جی کو آئے گی موت نہیں آئے گی؟ نہیں آئے گی؟ جی آئے گی آئے گی، لیکن اللہ جب سب ہو جائیں گے تو اس کے بعد آخری حضرت عیسیٰ ان کو اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ دے گا موت، میں خیال ہاں میں جی، یعنی صرف حضرت اس کو بھی اسرافیل موت علیہ آئے گی۔ السلام کے لیے ہے کہ آخر میں سب سے آخر میں ان کو آئے گی، لیکن موت ہر چیز کو آئے گی۔ اور اس کے بعد رب کائنات اکیلے پورے کائنات میں اکیلے رہ جائیں گے، اور وہ پھر کتنے عرصے کے بعد دوبارہ سے اللہ تعالیٰ زمین کو اور انسانوں کو دوبارہ سے بنائیں گے، یہ اللہ تعالیٰ بہتر جانتے ہیں۔ اس کا کتنا ٹائم پیریڈ ہوگا درمیان اس کے بعد میں، یہ ہم نہیں جانتے۔ تو اللہ تعالیٰ ایک لمبے عرصے کے بعد پھر اللہ تعالیٰ دوبارہ سے اس کائنات کی دوبارہ سے تخلیق ہوگی، اس زمین اور آسمان کی دوبارہ سے نئے سرے سے پیدائش ہوگی، تو فرشتوں کو بھی موت وہ آئے گی۔ فاتر وہ فاتر ہوگی میم پھر وہ ایک یا پتہ خلق ہوگی؟ نہیں شریف وہ کہتے ہیں نا موت کو بھی موت آئے گی، مینڈے کی شکل میں لایا جائے، تو وہ کیا حدیث ہے کیا وہ؟ جی ہاں، وہ حدیث ہے۔ نہیں، وہ آپ وہ غلط کہہ رہی ہیں، وہ اس میں نہیں ہوگا، وہ آخرت کے یعنی کہ قیامت کے قائم ہونے کے بعد جب جب قیامت قائم ہو جائے گی تو جاندار ہیں، جانور نہیں ہیں یہاں پر، یہاں پر جاندار ہیں، آسمانوں میں پرندے اور اس سے اوپر آسمانوں میں جو اللہ تعالیٰ کی مخلوق ہے، فرشتوں کی، ان کی ساروں کی بات ہو رہی ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہر طرف اپنے پھیلا دیے۔ اچھا دیکھیے، ایسا ہے کہ وہ جو مینڈے کی صورت میں ذبح کیا جائے گا موت کو، وہ ہوگا جنت اور دوزخ کے درمیان میں لا کر، یعنی کہ وہ جب آپ کا انسان کا موت کو ذبح کیا جائے گا، یعنی کہ اس کے بعد پھر موت نہیں ہوگی، ٹھیک ہے؟ تو صحیح۔ وہ قیامت کی قائم ہونے کے بعد جب کوئی اپنی جنت میں چلا جائے گا، دوزخ میں چلا جائے گا، اس کے بعد کیونکہ موت نہیں ہوگی تو موت کا کام ختم ہو جائے گا اس کے بعد، تو وہ یہ حدیث میں ہے یہ بات، ٹھیک ہے جی؟ تو یہ بات جی درست ہے۔ اوکے۔ چلے جی، اب ہم پہلے رکوع نمبر 4 کی تفسیر کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، من کان یرید حرث الآخرۃ نزد لہ فی حرثہ۔ اللہ رب العزت ارشاد فرماتے ہیں کہ جس کا ارادہ آخرت کی کھیتی کا ہو، ہم اسے اس کی کھیتی میں ترقی دیں گے، اور جو دنیا کی کھیتی کی طلب رکھتا ہو، ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، یعنی کہ آخرت کی کھیتی کو اللہ تعالیٰ بڑھا کر دے گا، زیادہ کر دے گا، اور آخرت کی کھیتی کے لیے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ جو دنیا کی کھیتی چاہتا ہے ہم اسے اس میں سے ہی کچھ دے دیں گے، کیونکہ دنیا کا مال، دنیا کی چیز، دنیا کا متاع قلیل ہے، تھوڑا ہے، تھوڑے عرصے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہاں پر کہ اللہ تعالیٰ اس کو دنیا میں تھوڑا سا اس کو دے دیں گے، لیکن جو آخرت میں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ آخرت میں اس کو کئی گناہ بڑھا چڑھا کر اس کو عطا کرے گا، اور اس کے فوائد بھی اللہ تعالیٰ اس کو بہت زیادہ عطا کرے گا، اور اس کی کھیتی کو بڑھاتا رہے گا، کیونکہ نیکی کا اجر 10 گنا، اور 10 گنا سے بڑھا کر 700 گنا، اور اس سے زیادہ بھی اللہ تعالیٰ نیتوں کو دے کر اس سے کئی گنا زیادہ اس کو اجر و ثواب عطا کرتا ہے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو آخرت چاہتا ہے ہم اس کو زیادہ کر کے دیں گے، لیکن اللہ تعالیٰ نے کہا کہ ہم اس کی آخرت کی کھیتی کو زیادہ کریں گے، لیکن جو دنیا چاہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں ہم اس کو وہ دنیا بھی دے دیں گے، لیکن جو دنیا چاہے گا ہم اس کے لیے آخرت میں کوئی حصہ نہیں رکھیں گے۔ آپ اس بات کو ضرور سوچئے گا کہ ہماری مانگ، ہماری طلب دنیا کے لیے ہے یا ہماری آخرت کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں ام لہم شرعوا لہم من الدین ما لم یأذن بہ اللہ۔ اللہ رب العزت مزید فرماتے ہیں کہ یعنی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے ہیں جو اللہ تعالیٰ کے فرمائے ہوئے نہیں ہیں؟ یعنی اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا۔ یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ اللہ تعالیٰ نے یہی بات قرآن میں کئی جگہوں پر ارشاد فرمائی۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہاں پر اس سے کیا مراد ہے کہ مطلب یہ ہے کہ دنیا تو اللہ تعالیٰ ہر ایک کو اتنی ضرور دیتا ہے جتنی اللہ تعالیٰ نے لکھ رکھی ہے اس کے لیے، جتنا مال، جتنا متاع، جتنا فائدہ اللہ نے دنیا میں زندگی میں آپ کے لیے لکھ دیا وہ اللہ ضرور دے گا، کیونکہ وہ سب کی روزی کا ذمہ لیے ہوئے ہے۔ لیکن جو انسان دنیا کی طلب رکھتا ہے، جو انسان صرف دنیا کو کمانا چاہتا ہے، اللہ تعالیٰ پھر وہ دنیا اس کو دے گا۔ وہ جو صرف دنیا کی آسائشیں چاہتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی دنیا اس کو مزید دے دے گا اس کی دعاؤں کے سبب، لیکن آخرت میں اللہ تعالیٰ اس کے لیے کوئی حصہ نہیں رکھے گا۔
اس لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ کیا ان لوگوں نے ایسے اللہ کے شریک مقرر کر رکھے ہیں جنہوں نے ایسے احکام دین مقرر کر دیے، یعنی یہاں پر کس سے مراد ہے، یعنی شرک کرنے والے، جن کا حکم اللہ نے نہیں دیا، ان کے بنائے ہوئے شریکوں نے انسانوں کو اس راہ پر لگایا ہے، یعنی کہ ان شریکوں نے جن کو وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک ٹھہراتے ہیں، جن کے لیے نعوذ باللہ یہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کو مددگاروں کی ضرورت ہے، اللہ تعالیٰ اکیلے کائنات کا کنٹرول نہیں سنبھال سکتے۔ ہر کوئی یہ جانتا ہے کہ ہر مذہب سے تعلق رکھنے والا اللہ تعالیٰ کی ذات کو مانتا ضرور ہے، لیکن وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا اکیلا ہم نے کبھی نہیں سنا، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کو نہیں مانتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب سے بھی وہ کہتے ہیں کہ اہل کتاب نے بھی اکیلے اللہ پر یقین نہیں رکھا، وہ بھی تو کہتے ہیں دو اللہ، نعوذ باللہ، تین اللہ، تین انہوں نے مقرر کر رکھے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آپ کیسے یہ کہہ سکتے ہیں کہ اللہ ایک ہے، واحد ہے؟ وہ صرف اس بات کو نہیں مانتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے پھر مزید فرمایا کہ اگر فیصلے کے دن کا وعدہ نہ ہوتا تو ابھی ہی ان میں فیصلہ کر دیا جاتا، یقیناً ان ظالموں کے لیے ہی دردناک عذاب ہے۔ تر الظالمین مشفقین، آپ دیکھیں گے کہ یہ ظالم اپنے اعمال سے ڈر رہے ہوں گے، مشفقین ڈر رہے ہوں گے، کر رہے ہوں گے، کیا کر رہے ہوں گے، ڈر رہے ہوں گے۔ آپ دیکھیں گے کن کو الظالمین مفعول ہے، ان پر کیوں مفعول ہوا؟ کیونکہ تر الظالمین، آپ کن کو دیکھیں گے، ظالموں کو دیکھیں گے، ان کو دیکھنے کا کہا گیا نا، تر الظالمین، آپ ظالموں کو دیکھیں گے جو ظلم کرنے والے ہیں، یعنی کہ اسم الفاعل ہے، وہ کر رہی ہیں ظلم، آپ ان کو ڈرتے ہوئے دیکھیں گے، مما کسبوا، اس وجہ سے کہ جو انہوں نے دنیا میں کمایا، جو انہوں نے ظلم کیا دنیا میں، یعنی ظلم کیا کیا، شرک کیا۔ وہ ڈر رہی ہوں گے ان اعمال سے جن کا وبال آج ان پر واقع ہو جائے گا، جن کا بوجھ آج وہ اپنی آنکھوں سے دیکھیں گے، لیکن آج کا ڈرنا ان کو کوئی فائدہ نہ دے گا۔ اگر یہی وہ ڈرتے دنیا کے اندر تو یقیناً اللہ تعالیٰ ان کو ضرور ضرور فائدہ دیتا۔ والذین آمنوا وعملوا الصالحات فی روضات الجنات، اللہ تعالیٰ پھر مزید فرماتے ہیں اور جو لوگ ایمان لائے اور انہوں نے نیک اعمال کیے وہ بہشتوں کے باغات میں ہوں گے، وہ جو خواہش کریں گے اپنے رب کے پاس اس کو موجود پائیں گے، یہی وہ بڑا فضل ہے جس کا ان کے رب نے ان سے وعدہ کیا ہے۔ ذالک هو الفضل الکبیر، یہی وہ بڑا فضل ہے جن کا ان کے رب نے ان سے وعدہ کیا تھا۔ ذالک الذی یبشر اللہ عبادہ الذین آمنوا وعملوا الصالحات، پھر میرے رب نے فرمایا یہی وہ ہے جس کی بشارت اللہ تعالیٰ اپنے ان بندوں کو دے رہا ہے جو ایمان لائے اور سنت کے مطابق نیک عمل کیے، تو کہہ دیجئے کہ میں اس پر تم سے کوئی بدلہ نہیں چاہتا مگر محبت رشتہ داری کا۔ قبائل قریش اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے درمیان رشتہ داری کا تعلق تھا۔ آیت کا مطلب بالکل واضح ہے کہ میں تمہیں واعظ اور نصیحت اور تبلیغ و دعوت کی کوئی اجرت نہیں مانگتا، البتہ ایک چیز کا سوال ضرور ہے کہ میرے اور تمہارے درمیان جو رشتہ داری ہے اس کا لحاظ کرو۔ تم میری دعوت کو نہیں مانتے ہو، نہ مانو، تمہاری مرضی، لیکن مجھے نقصان پہنچانے سے تم باز رہو۔ تم میرے دست و بازو نہیں بن سکتے تو رشتہ داری اور قرابت کے ناطے ہی مجھے ایذا اور تکلیف نہ پہنچاؤ، میرے راستے میں رکاوٹیں نہ بنو کہ میں فریضہ رسالت کو پوری طرح سے ادا کرنے میں سے قاصر ہوں، میں فریضہ رسالت کو آسانی سے ادا کر سکوں۔ حضرت ابن عباس نے اس کی معنی کیے ہیں کہ میرے اور تمہارے درمیان جو قرابت رشتہ داری ہے اس کو قائم رکھو۔ قرابت کیا ہوتی ہے؟ قربت، محبت، اس کو قائم رکھو۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل یقیناً حسب اور نسب کے اعتبار سے دنیا کی اشرف ترین آل ہے، اس سے محبت، اس کی تعظیم اور ان کی عزت ایمان کا حصہ ہے۔ اس لیے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی احادیث میں ان کی تکریم اور حفاظت کی تاکید فرمائی ہے، لیکن اس آیت کا کوئی تعلق اس موضوع سے نہیں ہے، جیسا کہ شیعہ حضرات کھینچا تانی کر کے اس آیت کو آل محمد کی محبت کے ساتھ جوڑتے ہیں، اور پھر آل کو بھی انہوں نے محدود کر دیا۔ انہوں نے آل کو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کو حضرت علی، حضرت فاطمہ اور حضرت امام حسین اور حسن کے ساتھ محدود کر دیا۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی باقی بیٹیاں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل نہیں؟ اس آل کے اندر وہ تمام لوگ آتے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل میں شامل تھے۔ نیز محمد اور حقیقت محبت کا مفہوم بھی ان کے نزدیک یہی ہے کہ انہیں معصوم اور الہی اختیارات سے ان کو
ساتھ ان کے ملا دیتے ہیں۔ اور کفار مکہ سے اپنے گھرانے کی محبت کا سوال بطور اجرت تبلیغ نہایت عجیب بات ہے، جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان سے بہت ہی برتر ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ کو قبول نہ کرنے کے باوجود آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی طلب تو صرف قرابت اور صلہ رحمی کی بنیاد پر محبت برقرار رکھنے کی تھی۔ پھر یہ آیت اور صورت مکی ہے، جبکہ حضرت علی اور حضرت فاطمہ کے درمیان ابھی عقد نکاح بھی قائم نہیں ہوا تھا۔ ابھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ کا حضرت علی سے نکاح نہیں کیا تھا، یعنی ابھی وہ گھرانہ مارز وجود میں ہی نہیں آیا تھا، تو اللہ تعالیٰ نے یہ آیت اس سے پہلے نازل کی۔ تو یہ قرابت کا جو لفظ ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو اپنی قرابت کا، اپنی محبت کا واسطہ دیا، اپنی اس رشتہ داری کا واسطہ دے کر کہ اس وجہ سے میرے راستے میں کوئی تکلیفیں نہ لاؤ۔ تو جو لوگ اس آل کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آل کا اس آیت کو صرف حضرت فاطمہ کے ساتھ اور حضرت علی کے ساتھ جوڑ دیتے ہیں، وہ قطعاً غلط ہے، وہ بالکل بالکل غلط ہے، وہ قطعاً درست نہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تمہیں کسی چیز کی اجرت میں پیسہ نہیں مانگتا، لیکن تمہیں صرف اس قرابت داری کا، اس رشتہ داری کا کے بارے میں کہتا ہوں کہ اس کا لحاظ کر لو۔ یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے دین کو پھیلانے کے لیے کہہ رہے تھے۔ ہم تو چھوٹی چھوٹی باتوں پر رشتہ داریوں کو توڑنے پر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ پھر رب کائنات نے فرمایا کہ ہم اس کے لیے اس کی نیکی میں اور نیکی بڑھا دیں گے، یعنی اجر ثواب میں اضافہ کریں گے، یا نیکی کے بدلے اس کا بدلہ مزید نیکی کی توفیق کی صورت میں بھی عطا کریں گے۔ آپ سمجھتے ہیں کہ نیکی کا بدلہ نہیں مل رہا، تو نیکی کا بدلہ یہ بھی ہوتا ہے جب آپ کے سے اللہ تعالیٰ نیکی کرنے کی طاقت، اللہ تعالیٰ نیکی کی استطاعت چھین لے، تو یہ اس کا مطلب کیا ہے کہ وہ آپ کو نیکی کا اجر نہیں ملا، اللہ تعالیٰ نے وہ نیکی قبول نہیں کی۔ بسا اوقات ہماری نمازیں قضا ہو جاتی ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہے کہ ہماری نمازیں قبولیت کے درجے کو نہیں پہنچی۔ اگر وہ پہنچی ہوتی تو یقیناً اللہ تعالیٰ ہمیں اگلی نماز کی توفیق ضرور عطا کرتا۔ بے شک اللہ تعالیٰ بہت بخشنے والا اور بہت قدردان ہے۔ ام یقولون افترا علی اللہ، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں مزید ان لوگوں کے بارے میں، کیا یہ کہتے ہیں کہ پیغمبر نے اللہ پر جھوٹ باندھا ہے؟ اگر اللہ تعالیٰ چاہے تو آپ کے دل پر مہر لگا دے، یعنی اس الزام میں اگر صداقت ہوتی تو ہم آپ کے دل پر مہر لگا دیتے، جس سے وہ قرآن ہی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم بھول جاتے۔ اگر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم مسلسل وہ قرآن پڑھ رہے ہیں تو یہ اس بات کی دلیل ہے کہ وہ اپنے پاس سے کوئی بات گھڑ کر نہیں لائے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا تو وہ اللہ تعالیٰ ان کی سمجھ بوجھ کو ہی لے جاتا۔ تو یہ اس کی صداقت کا سب سے بڑا ایک معجزہ اور صداقت کی سب سے بڑی نشانی ہے۔ یہ کہتے ہیں کہ اگر، تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہتے ہیں کہ آپ جھوٹ گھڑ رہے ہیں، تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر میں چاہتا تو تمہارے دل پر میں مہر لگا دیتا۔ اور پھر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اپنی باتوں سے جھوٹ کو مٹا دیتا، یعنی اللہ تعالیٰ اس بات پر قادر ہے۔ وَيَمْحُ اللَّهُ الْبَاطِلَ وَيُحِقُّ الْحَقَّ بِكَلِمَاتِهِ، اللہ تعالیٰ باطل کو اپنی باتوں سے مٹا دیتا۔ وہ سینوں کے بھید کو جانتا ہے، اللہ تعالیٰ دل کے اندر اٹھنے والے ہر بھید سے واقف ہے، ہر بات سے، ہر شخص سے واقف ہے جو انسان کے دل میں اٹھتا ہے۔ پھر میرے رب نے مزید فرمایا وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے۔ وَهُوَ الَّذِي يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَعْفُو عَنِ السَّيِّئَاتِ وَيَعْلَمُ مَا تَفْعَلُونَ، وہی ہے جو اپنے بندوں کی توبہ قبول فرماتا ہے اور گناہوں سے درگزر بھی کرتا ہے۔ اگر اللہ تعالیٰ گناہوں سے درگزر نہ کرتا، جو یقیناً آج ہم سب کے سب نیست و نابود ہو چکے ہوتے۔ پلیز بیچ 9 کو میسج کر دیں، انشاءاللہ بس تھوڑے سے منٹ میں انشاءاللہ کلاس شروع کرتے ہیں۔ عن عبادہ ویعفو عن السیئات ویعلم ما تفعلون، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اور گناہوں سے درگزر فرماتا ہے، وہ جو کچھ تم کر رہے ہو وہ سب جانتا ہے۔ اللہ کی پکڑ بڑی سخت ہے، اس کی درگزر کرنے کا یہ مطلب ہرگز نہیں کہ ہم گناہوں میں آگے بڑھتے چلے جائیں۔ وَيَسْتَجِيبُ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اگلی بات کیا ہو رہی ہے کہ ایمان والوں اور نیک لوگوں کو سنتا ہے۔ جیسے جیسے نیکی میں آگے بڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ ان کی دعاؤں کی قبولیت بڑھا دیتا ہے، وہ جواب دیتا ہے نیک عمل کرنے والوں کو اور ایمان لانے والوں پر۔ ایمان لانے کا مطلب یہ کہ ہر طرح سے اللہ تعالیٰ کی بات کو مان لینا، اور پھر وہ ان کو اپنے فضل سے زیادہ عطا کرتا ہے۔
اللہ تعالیٰ نیکی کرنے والوں کے رزق میں بھی اضافہ کرتا ہے، ان کے اعمال میں بھی اضافہ کرتا ہے، ان کو تقوی میں بھی بڑھا دیتا ہے۔ اور یہ اولاد کا بھی نیک ہونا اللہ تعالیٰ کی طرف سے بہت بڑا رزق ہے۔ وَالْكَافِرُونَ لَهُمْ عَذَابٌ شَدِيدٌ، اور کافروں کے لیے شدید عذاب ہے۔ حدیث میں آتا ہے کہ اللہ اپنے بندے کی توبہ سے اس شخص سے بھی زیادہ خوش ہوتا ہے جس کی سواری ساتھ کھانے پینے کے سامان کے صحرائے بیابان میں گم ہو جائے، اور وہ نا امید ہو کر کسی درخت کے نیچے لیٹ جائے کہ اچانک اسے اپنی سواری مل جائے، اور پھر وہ خوش ہو کر اس کے منہ سے اس کے منہ سے نکل جائے یہ بات کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا اے اللہ، اور اس کے منہ سے کیا نکلے کہ اے اللہ تو میرا بندہ اور میں تیرا رب، یعنی شدت غلطی میں اگر وہ غلطی بھی کر جائے تب بھی اللہ تعالیٰ اس کو معاف کر دے۔ تو اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی توبہ سے اتنا زیادہ خوش ہوتا ہے، یعنی اللہ تعالیٰ کو ہر عمل سے بڑھ کر انسان کے نیک عمل ہیں، اللہ تعالیٰ کو ہر نیک عمل سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ کو انسان کی نیکی میں سب سے زیادہ پسند اس کی توبہ کرنا ہے، اس کی طرف پلٹ کر آنا ہے، اس سے معافی مانگنا ہے۔ ضروری نہیں کہ ہم یہ سمجھے کہ کوئی گناہ کبیرہ ہوگا تبھی ہم پلٹ کر جائیں گے، ہم لمحہ لمحہ گناہوں میں لپٹے ہوئے ہیں، انکانشیسلی بھی ہم گناہوں میں پڑے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ایمان والوں اور نیک کار لوگوں کی سنتا ہے اور انہیں اپنے فضل سے اور بڑھا کر دیتا ہے، ان کو مزید بڑھا کر دیتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں اور کفار کے لیے شدید عذاب ہے، لہم عذاب شدید، کن کے لیے؟ والکافرون لہم عذاب شدید۔ پھر میرے رب نے فرمایا اور وہی ہے جو لوگوں کی نا امید ہو جانے کے بعد بارش برساتا ہے، یعنی ہر حاجت اور ضرورت سے زیادہ یکساں طور پر اللہ تعالیٰ، ہر حاجت سے بڑھ کر اللہ تعالیٰ انسان کو رزق نہیں روکتا، اور اپنی رحمت سے پھر اس کو پھیلاتا ہے۔ وہی ہے جو کارساز و قابل تعریف ہے، وہ اللہ تعالیٰ ایسی جگہوں سے رزق عطا کرتا ہے جہاں سے وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، انسان سوچتا بھی نہیں ہے، اللہ تعالیٰ وہاں سے اٹھا کر اس کا رزق اس کو عطا کر دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ پھر فرمایا کیونکہ اللہ نے وعدہ کر رکھا ہے رزق عطا کرنے کا، اور اس کی نشانیوں میں سے آسمانوں اور زمین کی پیدائش ہے، یہ بھی نشانیاں ہیں، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا ہے، وہ اس پر بھی قادر ہے کہ جب چاہے انہیں جمع کر دے۔ دابتن در حقیقت دابتن زمین پر چلنے پھرنے والے جانور ہیں، یعنی کہ اس میں تمام جاندار آ جاتے ہیں، زمین پر چلنے پھرنے والے، اس کا لفظ یہ عام ہے جس میں جن اور انسان کے علاوہ وہ تمام حیوانات شامل ہیں جن کی شکلیں، رنگ، زبانیں اور ایک دوسرے سے قطعاً مختلف ہیں، اور وہ روئے زمین پر پھیلے ہوئے ہیں۔ ان سب کو اللہ تعالیٰ قیامت والے دن ایک ہی میدان میں جمع کر دے گا۔ اللہ تعالیٰ ان سب کو ایک میدان میں جمع کرنے پر قادر ہے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اس کی نشانیوں میں سے ہے آسمانوں اور زمین کی پیدائش، اور ان میں جانداروں کا پھیلانا۔ آسمان میں ہم دیکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے آسمانوں میں پرندے کس طرح سے اڑتے ہیں، پرندے زمین پر نہیں چلتے، پرندے آسمانوں میں اڑتے ہیں۔ وہ آسمانوں میں اڑ رہے ہوتے ہیں، وہ اپنا دانا پانی بھی آسمانوں میں اڑ کر ڈھونڈتے ہیں، جبکہ کچھ جاندار زمین پر چل کے ڈھونڈتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان دونوں میں جانداروں کو پھیلا دیا۔ اس سے مراد انسان اور جن نہیں ہے، جانداروں کو پھیلایا اللہ تعالیٰ نے، اور اللہ تعالیٰ پھر فرماتے ہیں کہ وَهُوَ عَلَى جَمْعِهِمْ، اور وہ ان سب کو جمع کرنے پر روز قیامت قادر ہے۔ اللہ تعالیٰ جانوروں کو بھی روز قیامت زندہ کرے گا، ان سے بھی حساب ہوگا، لیکن حساب لینے کے بعد اللہ تعالیٰ ان کو واپس مٹی بنا دے گا۔ انصاف ہر کے ساتھ ہوگا۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ سے انصاف مانگتے ہیں تو اللہ تعالیٰ انصاف اس چونٹی کے ساتھ بھی کرے گا جو ہمارے پیروں کے نیچے آ کر کچلی گئی۔ رب تو ان کا بھی ہے، وہ بھی اللہ تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتے ہیں، میرے رب سے جب مانگے تو رب سے رحم مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے، اللہ تعالیٰ سے رحم مانگے، اللہ سے کبھی انصاف نہ مانگے، کیونکہ میرا رب جب انصاف کرنے پر آئے گا تو وہ مکمل طور پر آپ کے ساتھ انصاف کرے گا، اور پھر ان کے ساتھ بھی انصاف کرے گا جن کے ساتھ آپ کی زیادتی ہوئی۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین، سبحانک اللہم و بحمدک نشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔